غور کرو، کیا ہماری زندگی کے اندر نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہو؟ اور اگر نہیں تو یہ گناہ سانپ بن کر تیزی سے ہمارے پیچھے اگر دوڑے گے تو کیا انجام ہوگا؟ مجھے بتاؤ، کیا کیفیت ہوگی بتاؤ؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیک اعمال بوڑھے کی طرح، جب نیک اعمال کم ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، وہ آہستہ چلتے ہیں، وہ برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گناہوں کی وجہ سے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ بچی نے اپنے باپ سے سانپ کو ہٹانے کے بعد اور بوڑھے شخص کے بارے میں تشریح کرنے کے بعد اس ننھی سی بچی کی زبان پر یہی آیت آتی ہے، ابا جان الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں، بیٹی یہ تو بتاؤ کیا تم مرنے کے بعد بھی تم قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہو؟ اللہ اکبر۔ بچی نے جواب دیا، ہاں ابا جان، قرآن سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور ابا یہ آیت کریمہ آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ توبہ کر لیں ان گناہوں سے جو آج تک آپ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، آنکھ کھلی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کے بعد کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی گزری کہ نہ جانے کتنے انسان ان سے قریب ہوئے اور ان کا رشتہ انہوں نے خدا سے جوڑ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا اگر طے کر لے، ہاں میرے لیے وقت آ چکا ہے، میں گناہ سے رشتہ توڑ دوں، میں اللہ کی نافرمانی سے رشتہ توڑ دوں، اور اللہ عز و جل کی عذاب سے بچنے کے لیے میں اللہ کی طرف بڑھوں اور اللہ کے فرمان کو اپنے سینے میں جگہ دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی انسان پاپ سے رشتہ توڑ دیتا ہے، گناہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے، تو میرا مولا اس بندے کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ دنیا اس سے محبت کرے یا نہ کرے، مولا فرماتے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا حال اتنا برا ہو گیا، اتنا برا ہو گیا ہمارا حال۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا کوئی گناہ کرنے کے بعد رات کو روئے ہو؟ یاد ہے کوئی ایسی رات جس رات گناہ کے دھبے دامن پر لگے ہوں اور اس کا احساس آپ کو مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے پر مجبور کیا ہو؟ نہیں، ہمارا احساس بھی مر چکا، ہمارا ضمیر بھی مر چکا، ہم تو گناہ کے اتنے عادی بن گئے، توجہ چاہوں گا، گناہ کے اتنے عادی بن گئے کہ اب مسجد میں اور نیکیوں کی محفل میں دل لگتا ہی نہیں ہے، اگر دل لگتا ہے تو گناہوں میں لگتا ہے۔ اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا، اتنا ضمیر ہمارا سخت ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومن کون؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے مومن کہا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا، جو حکم فرمایا، میں آپ سے اس حکم کی روشنی کے اندر ایمان کی سند لینا چاہوں گا جو سند حضور نے عطا فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، تمہاری نیکی اگر تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ اگر تمہیں بے چین کر دے، فانت مؤمن، تم مومن ہو۔ نیکی خوش کر دے، گناہ بے چین کر دے۔ آج حال یہ ہے کہ نیکی بے چین کر دیتی ہے اور گناہ خوش کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے نیکی کیسے بے چین کر دیتی ہے؟
آپ ذرا دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ضمیر کو جگاتے ہوئے کسی اچھے کام کے سلسلے میں چندے کی آپ سے اپیل کی جائے اور آپ نے دیکھا دیکھی 2-5 ہزار دے دیا، تو گھر جانے کے بعد بیوی سے کہیں گے کیا کروں، فلاں دوست نے دیا تو مجھے بھی دینا پڑا۔ اس نیکی نے آپ کو بے چین کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن گناہ کرنے کے بعد، میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ ایک انسان پکچر دیکھ کر کے آتا ہے، پکچر دیکھنا، ڈانس دیکھنا، عیاشی کے مناظر دیکھنا یہ گناہ ہے، لیکن وہ دیکھ کر کے آتا ہے، کہے لگاتا ہے کیا پکچر تھی، کیا سین تھا، کیا یہ تھا، کیا وہ تھا۔ جس قوم کے اندر گناہ کا احساس ختم ہو جائے اس قوم کو اللہ عزت نہیں دیتا، اس قوم کو اللہ وقار عطا نہیں کرتا۔ آج گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہے۔ میں اس وقت جس بستی میں خطاب کر رہا ہوں، اس بستی میں رہنے والے اکثر نوجوانوں کی زندگی کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، ان کی راتوں کا جائزہ لے لیجئے، ان کے دن کا جائزہ لے لیجئے۔ کہیں کوئی ڈرگز سپلائی کر رہا ہے تو کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے، تو کہیں کوئی جوے کے اڈے چلا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے چلا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج تک اپنے دامن کو ان گناہوں سے آلودہ کر چکے ہو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سن لو، اگر سچے دل سے توبہ کر لیے اور اس گناہ سے رشتہ توڑ دیے جس گناہ کے اندر زندگی گزرتی تھی، تو کوئی تمہیں چاہے یا نہ چاہے مولا تمہیں بہت چاہے گا، وہ بہت راضی ہوگا۔ ایک بیٹا اگر ڈرگز پیتا ہے تو ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، باپ کا چین ختم ہو جاتا ہے، بیوی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بچے کی آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی بچے کو جو ڈرگز کا عادی ہے، بیٹھے ہوئے ہمارے علماء میں سے کوئی عالم سمجھائے، اسے بتائے اور اللہ اسے ہدایت عطا کر دے اور وہ ڈرگز کا راستہ چھوڑ دے، تو جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، جب اس ڈرگز کو چھوڑنے والے کو دیکھے گی ماں کہ میرے بچے نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، تو ماں مصلی بچھا کر دعا کرے گی، اے اللہ جس نے میرے بیٹے کو برائی سے بچا لیا، اس کو تو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ اکبر، اگر تمہارا بیٹا برائی سے بچ جائے تو برائی سے بچانے والے کے لیے ماں دعا کرتی ہے۔ بیٹا تمہارا ہے، امتی تو مصطفیٰ پیارے کا ہے نا، تو ماں جس طرح سے دعا کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ حضور دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میرے اس امتی پر کرم فرما جس نے میرے امتی کو برائیوں کے دلدل سے نکال کر نیکی کے راستے کا مسافر بنایا۔ آپ کا کام بچنا نہیں ہے، بچانا بھی ہے۔ آپ کا کام گناہ سے رکنا نہیں ہے، روکنا بھی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے، مینا میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما۔ عرفات کے میدان میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما۔ مزدلفہ میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی آپ نے شہر والوں کو یاد رکھا؟ غور سے سنیے گا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ آپ نے عرفات کے میدان میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا؟
مزدلفہ میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا, مینا میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا. ہم نے کہیں آپ کی زبان سے یہ دعا نہیں سنی, اے اللہ میرے بچوں پر کرم فرما, میری بیوی پر کرم فرما. یہ دعا ہم نے نہیں سنی. ہم نے سنی تو یہی سنی کہ اے اللہ ہمارے شہر والوں پر کرم فرما. حضرت وجہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا اور دماغ کو کھلا رکھ کر کے سننا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. اللہ اکبر. وہ بزرگ فرماتے ہیں بات تمہاری صحیح ہے کہ مجھے ان مقامات مقدسہ پر میرے بیوی بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے, لیکن میرے بیوی بچے بھی تو اسی شہر کے اندر رہتے ہیں نا جن شہر والوں کے لیے میں نے دعا کی. تو ان سے پوچھا گیا کہ شہر والوں کے لیے دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں میرے شہر والے اچھے رہیں گے تو میرے بیوی بچے بھی اچھے رہیں گے, اور شہر کا اگر کوئی بگڑ گیا تو ڈرتا ہوں کہ میرے بیوی بچے نہ بگڑ جائیں. اے چیتا کیمپ میں رہنے والوں, کان کھول کر کے سن لو. اگر کسی کو بگڑا ہوا دیکھ کر تم یہ تصور کرتے ہو یہ ہمارا بچہ تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کی صحبت کی بنیاد پر تمہارا بچہ بھی بگڑ جائے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم خود اپنے پورے علاقے کے اندر برائی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم خود بھی برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کریں گے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کی سنگت کی بنیاد پر پورا معاشرہ بدکرداریوں کے دبے سے داغدار ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے اتنے سارے نوجوان جو اس وقت ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں پر موجود ہیں, میں انہیں اپیل کرتا ہوں نوجوانوں سدھر جاؤ, نوجوانوں سنور جاؤ. تمہارے لیے قانون اللہ نے عطا فرمایا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. میں ایک شعر کی روشنی میں سمجھا دوں. آج کا نوجوان اور مسلمان کہتا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں برباد ہو رہے ہو؟ تو کوئی کہے گا مالی کمزوری کی وجہ سے, کوئی کہے گا جہالت کی وجہ سے, کوئی کہے گا گھر اچھے نہیں ہیں, معاشرہ اچھا نہیں ہے, نہ جانے کیا کیا عذر پیش کریں گے. میں صرف ایک ریزن آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اصلاح کی دعوت دیتا ہوں. کیا ریزن ہے اس وقت ہماری تباہی اور بربادی کا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. ہم نے جب سے آقا کا طریقہ چھوڑ دیا ہم برباد ہو گئے, اور جب آقا کے طریقے پر عمل کرتے دنیا سلام پیش کرتی. ایک مثال, میں کل اڑیسہ میں تھا, میں نے یہ مثال وہاں بھی پیش کی تھی. آج سے ہم 40 سال پیچھے چلے جائیں, ہماری ہی مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نمازی نماز پڑھ کر کے نکل کر پانی پر دم کر دے گا تو میرے گھر کے بیمار کو پلائیں گے تو شفا نصیب ہو جائے گی. کیوں آج یہ نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج تو ہمیں اپنی مسجد ہی کے اندر پانی کے گلاس کو زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے کے نہ جائے. یہ ہمارا حال ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں. حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے. ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا. ہمیں ایک اچھے ایجوکیٹڈ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. ہمیں اچھے کیریکٹر کا مالک بن کر دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس ملک کے وفادار شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عزت خود ہمارے قدموں میں آ کر ہمیں عزت کی دولت سے مالا مال کر دے گی. لیکن ہم اگر نہیں سدھرے حالات نہیں سدھریں گے. آج میرا پیغام قرآن کی روشنی میں آپ کو یہی ہے, کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اور اگر آ گیا ہے تو آج سے توبہ کر لو. پلٹ آؤ اللہ کی طرف, پلٹ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. گناہ آپ کو چین کی نیند نہیں دیں گے, کبھی چین کی نیند نہیں ملے گی.
पाप में इतनी कड़वाहट है कि इंसान को मीठी चीज भी पाप के बाद खाओ ना तो वो कड़वी लगती है। गुनाह की तासीर बड़ी खतरनाक है। गुनाह में बदबू है, बदबू। आप कहेंगे क्या गुनाह में भी बदबू होती है? जी साहब, गुनाह में भी बदबू होती है। अगर न होती तो हुजूर कभी ये न फरमाते, झूठ बोलने वाला जब झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से 40 मील फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। बदबू। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अहद करके उठो, अज़्म मुसम्मम करके उठो, पुख्ता इरादे के साथ उठो कि हम अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे, अपने आदात व अतवार को चेंज करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के सामने सरेंडर हो जाएंगे। अगर हमने ये अज़्म किया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, कोई आपके साथ हो या न हो, रब की रहमत आपके साथ होगी। मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतें आपके साथ होंगी। आज यही दर्द दिल और पैगाम लेकर मैं आपके इस इलाके में हाजिर आया हूँ, ताकि मैं अपनी कौम के नौजवानों को उस रास्ते पर चलता देख सकूं, जिस रास्ते पर चलने के बाद कदम डगमगाएं नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने के बाद कामयाबी, कामयाबी और कामयाबी, इज़्ज़त, इज़्ज़त और इज़्ज़त उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो। आज हम बहुत ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद से दूर हो चुके हैं। पलट आओ अपने रब की तरफ, पलट आओ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मुझे इस वक्त याद आ रहा है हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमतु व रिज़वान, उनको भी अल्लाह ने तौबा की तौफीक इसी आयत की बुनियाद पर अता फरमाई थी। मैं उनके वाक़े को आपके सामने पेश नहीं करता, लेकिन उनके जवान बेटे का आपके सामने वाक़या पेश करता हूँ। उनके बेटे का नाम था अली, अली नाम था। जानते हैं आप, जब उसके सामने सूरह कारिया पढ़ी जाती, अल कारिया, दिल दहलाने वाली, ये क़यामत के नामों में से एक नाम अल कारिया भी है, कारिया भी है। इसके मानी होता है दिल दहलाने वाली। आप देखते होंगे कि सडनली कभी कोई इमारत नीचे घास के पत्ते की तरह गिर जाती है तो दिल दहल जाता है। यहां सिर्फ एक इमारत की बात नहीं है, हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे तो पूरी दुनिया जमीन के अंदर तब्दील हो जाएगी, सब खत्म, फिनिश, चंद मिनट के अंदर। आप जानते हैं जब इमाम सूरह कारिया की तिलावत शुरू करते तो हजरत अली फौरन बेहोश आया। हजरत अली से मुराद हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के साहबजादे फौरन बेहोश हो जाते, पूरी सूरत कभी सुन ही नहीं सके। एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे करीम मुझे इतनी तवानाई तो अता फरमा कि ये मैं पूरी सूरत सुन सकूं। जरा सोचो, हजरत वैसे करनी को देखो। निकलते हैं, आपने देखा, क्या देखा? लोहे को जो औजार में तब्दील करते हैं, वो लोग लोहे को आग के अंदर डालते हैं। वो देखे और बेहोश हो गए, देखे और बेहोश हो गए। उनसे कहा गया आप बेहोश क्यों हो जाते हैं? आप इधर से गुजरते हैं, जब भी गुजरते हैं नजर पड़ जाती है तो बेहोश हो जाते हैं। फरमाते हैं जब दुनिया की आग लोहे को पिघला सकती है तो पता नहीं जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। हम सब भूल गए। हमने तो ये सोचा कि जन्नत तो हमारे ही लिए बनी है, अल्लाह करे कि हमें जन्नत नसीब हो जाए। लेकिन ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जहन्नम से बचने की कोशिश करना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे कि इस वक्त जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सब अपनी सोच को बदल दें, सब अपनी फ़िक्र को बदल दें, सब अपने नज़रियात को बदल लें। और मैं आपसे कोई चंदे की अपील नहीं कर रहा हूँ, एक ही चीज़ की आपसे गुजारिश करता हूँ। आज तक जितने भी गुनाह हुए हैं ना, आज रात को घर में मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें, आज तक जितने भी गुनाह हुए हैं आज जाओ
عشاء کی نماز نہ پڑھے ہو تو پڑھو اور مصلی بچھاؤ اور مصلی بچھا کر رو رو کے اللہ سے معافی مانگو. خدا کی قسم آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بھر کا سکون آج آپ کو نصیب ہو چکا ہے. اللہ اکبر. رو اللہ کی بارگاہ میں, گریوزاری کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے عرض کرو مولا دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما. سن لو, گناہ کرتے ہوئے تمہارا دوست تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن مالک ذوالجلال سے چھپ کر کے کہیں گناہ نہیں کر سکتے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بدل ڈالو اپنی زندگی کو, بدل ڈالو اپنے افکار و نظریات کو. نیکی کے اندر سکون ہے, گناہ کے اندر بے چینی ہے. نیکی کرو, اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی نشست میں جگہ بنانے کی کوشش کرو جہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہو.